کہ ان کے علامات کیا ہیں؟ ان کی علامت یہ ہے کہ جو خرچ کیا تو جس کو دیا نہ تو اس پر احسان رکھتے ہیں اور نہ ہی اس بات کے آرزومند ہوتے ہیں کہ وہ ان کا احسان مانے، اور نہ ہی اس کو اپنے رویے سے تکلیف پہنچاتے ہیں. کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو دیتے ہیں لوگ تو دینے کے بعد بڑا احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں دیا، اور یہ وہ کہہ کے سناتے بھی ہیں. تو فرمایا کہ جو دیتے ہیں اللہ کے راہ میں جو دیتے ہیں تو دینے والے کو اپنا ذہن یہ بنانا چاہیے کہ وہ ایسے کوئی حرکت نہیں کرے گا. کافر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دینے کے بعد تشہیر چاہتا ہے. مومن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دینے کے بعد یعنی ان معاملات کو پوشیدہ رکھتا ہے، کیونکہ اگر یہ تشہیر کی گئی تو پھر تو بات ہی کیا رہی. اگر وہ اس لیے دے کہ شہر میں اس کے نام کے بڑے بڑے پوسٹر لگ جائیں کہ یہ بہت بڑے سخی ہیں، اور یعنی میڈیا پر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں یہ آنے لگے کہ صاحب ان کے کیا کہنے، انہوں نے تو شہر میں خیرات کی دھوم مچا دی ہے اور مقابلے میں کوئی ان سے نہیں جیت سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات ترغیب کے لیے بھی ہو، لیکن زیادہ تر اس بات کا امکان یہ ہے کہ یہ ریاکاری میں ہوگی. کیونکہ میڈیا پر جن کی تصویریں آئیں گی جب انہیں ہوش آئے گا تو وہ کہیں گے ارے یہ تو ہماری ذلت ہے کہ ہم نے ان سے لیا اس لیے کہ دینے والوں میں یہ ہے، لینے والوں میں ہم ہیں، تو یہ ہمارے لیے کوئی قابل فخر بات نہیں ہے. تو اس رویے سے بھی انہیں ایذا ہوگی. تو یعنی مومن جو ہے جب کسی کو مال دیتا ہے تو صرف اللہ سے صلے کی آرزو رکھتا ہے، نہ تو دینے والے پر احسان جتلاتا ہے اور نہ ہی دے کر احسان جتلاتا ہے، اور نہ ہی اسے اپنے رویے سے تکلیف دیتا ہے. تو اب اگر کوئی ایسا کرے یعنی اس پیمانے پر خیرات کرے. اچھا ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیے کہ نفلی صدقات پہ بات ہو رہی ہے تو تیجا اور 10واں 20واں 40واں جو بھی یعنی مسلمانوں کے یہاں رائج ہے وہ تقریباً نفلی صدقات ہی میں آ جاتا ہے. یعنی اگر کسی کی حیثیت ہے وہ کر رہا ہے تو بری بات نہیں ہے، اور اگر نہیں کرتا کسی وجہ سے یعنی برا سمجھ کے نہیں کہ یہ بہت بری بات ہے اور یہ نہیں، بلکہ اگر اس کی حیثیت نہیں ہے اور پھر وہ نہیں کر رہا تو پھر تو کوئی بات نہیں، اس پہ کوئی زور بھی نہیں ہے کہ وہ ضرور کرے. لیکن اگر حیثیت ہے اور وہ خیرات کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی باتیں کہہ کے نہ روکا جائے کہ یہ بری بات ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مردے کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یہ سب باتیں جو ہیں یہ مسلمانوں کو نیک کام سے روکنے والی باتیں ہیں، اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ کر رہا ہے تو اسے کرنے دینا چاہیے. آپ کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے اس سے؟ اس کے مردے کو فائدہ ہے یا نہیں ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو اس سے نقصان کیا پہنچ رہا ہے؟ اور آپ بذوق خود جس بات کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا انداز ایسا ہو کہ وہ آپ کی نیکی برائی میں تبدیل ہو جائے. اگر آپ کسی انتہائی غریب آدمی کو تسلی دے کر یہ مشورہ دیں تو کوئی بات بھی ہے، یعنی ایک تو اس کے گھر میں میت ہو گئی اور دوسرا آپ اس پہ جا کے مسلط ہو کر کے اپنی بات سنا رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے. آپ کو یہ بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. اچھی بات بھی سمجھانا ہے تو ایسے وقت میں بڑی مشکل سے سمجھائی جا سکتی ہے، کیونکہ شروع کا جذبہ ہوتا ہے اور پچھلے کچھ دنوں تک یہ جذبہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتا. اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ زیادہ ثواب زیادہ فائدہ وہ تو اسی کو پہنچے گا جو خیرات کر رہا ہے، محروم تو وہ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے مردے کو فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا یہ تو دوسری بات ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ اس خیرات کا ثواب نہیں ہوگا اسے؟ بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کے راہ میں آگے کچھ تو غریب کھائیں گے، کچھ غریبوں کو تو کپڑا ملے گا، تو جن کو جو کچھ ملے گا اس ملنے کا ثواب ہوگا اسے. اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے ملا ہے اللہ رب العالمین جو ثواب مجھے ملا ہے اس کا ثواب میرے فلاح کو پہنچے. تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی آرزو کرنا بھی بری بات نہیں ہے. اب بات جہاں پہ تھی وہاں پہ یہ بات تھی کہ دینے والا دے کر کسی کو ایذا نہیں پہنچاتا. یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ تیجا چہلم وغیرہ میں بھی جو چیزیں آپ خیرات کر دیتے ہیں تو لینے والے پر احسان نہ جتلائیں، بلکہ لینے والے کے آپ شکر گزار ہوں، اس لیے کہ وہ نہ لے تو آپ خیرات کس کو دیں گے؟ اور وہ بھی اگر آپ کی طرح سرمایہ دار ہو جائے وہ کہہ دے کہ آپ مجھ سے لے لیں. تو بات یہ ہے کہ اس کو اپنے رویے سے ایذا نہیں دینی چاہیے. اب اگر کوئی ایذا نہیں دیتا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے
ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اب وہ اجر کیا ہے؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ قیامت کے دن نہ ان کو خوف ہوگا نہ غم، بغیر کسی خوف کے وہ قیامت میں، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ آئیں گے، اور بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی غم کے، یعنی جو صدقہ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا، جو خیرات کی تھی انہوں نے، وہ وہاں کام آئے گی۔ دیکھیں کافر جو خیرات کرے گا اسے وہاں وہ کام نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اسے اجر دنیا میں مل چکا۔ مومن کو فائدہ یہ ہے کہ جو اجر سے مل رہا ہے، یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے اجر میں بڑھوتری اور آخر میں بھی ہے، اس کے لیے صرف دنیا میں ہے کافر کے لیے۔ اب ایک اور بہت اہم اصول ہے کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یعنی اچھی بات کرنا ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ جس کو دے کر احسان اور تکلیف پہنچائی جائے، یعنی لینے والے پر احسان جتلایا جائے اور لینے والے کو تکلیف دی جائے۔ تو ایسی خیرات سے یہ بات بہتر ہے کہ آپ کسی سے اچھی بات کر لیں۔ اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، میں اچھی باتیں کر لیتا ہوں، صدقہ نہیں دیتا۔ نہیں، دونوں باتیں آپ کریں گے تو زیادہ بڑھ کے اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ جو بد اخلاق ہو، یعنی یہاں بھی احسان جتلانے کو اور ایذا کو بہت برا سمجھا جا رہا ہے، تو اصل میں یہ بات اس لیے ہے کہ کسی سے اچھی بات کر لینا، کسی کو کسی بات پر معاف کر دینا، کسی کے لیے دعا کر دینا، یہ ایسے صدقے سے زیادہ بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا پوشیدہ ہو۔ اصل میں اچھی بات اور عفو درگزر، کسی کے لیے دعا کر دینا، یہ وہ افعال ہیں جو ہمیشہ ہو سکتے ہیں۔